دی ڈیپ ڈائیو کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے نوٹس، مضامین اور تجزیوں کا ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جو بظاہر ایک بہت عام سا موضوع لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ ایک انتہائی چبھتا ہوا سوال اٹھاتا ہے۔ اور وہ سوال واقعی بہت گہرا ہے۔ بالکل، مطلب عام طور پر کیا سوچتے ہیں؟ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ ایک قوم کیسے طاقتور بنتی ہے یا کیسے ٹوٹتی ہے۔ ہمارے ذہن میں فوراً جدید ترین ہتھیاروں، میزائلوں یا فلک بوس عمارتوں کا خیال آتا ہے۔ طاقتور فوج یا بہت بڑی معیشت کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بس یہی چیزیں قوم بناتی ہیں۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید بیرونی حملے کسی ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس محمد فاروق راشد کا تحریر کردہ ایک بے حد اہم مضمون موجود ہے، جس کا عنوان ہے قومی وحدت کو مستحکم کرنے والے رویے اور عوامل۔ اور یہ مضمون ایک بالکل مختلف اور سچی بات کہوں تو تھوڑی حیران کن کہانی بیان کر رہا ہے۔ سچ کہا آپ نے، یہ کافی چشمکشا ہے۔ مصنف کے مطابق کسی بھی قوم کی اصل طاقت ان مادی اور ٹھوس چیزوں میں نہیں ہوتی جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، بلکہ ایک غیر مرئی قوت میں ہوتی ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں کہ آخر یہ غیر مرئی قوت کیا ہے، اور بموں یا توپوں کے بجائے ہمارے روزمرہ کے رویے کیسے ایک پوری قوم کو بنا یا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر عموماً اتنی گہرائی میں سوچا نہیں جاتا۔ دیکھیں، ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس ایک ہی ملک کا پاسپورٹ ہے، یا وہ ایک ہی سرحد کے اندر بستے ہیں، تو وہ خود بخود ایک قوم بن جائیں گے۔ مطلب ایک ہجوم اور قوم میں فرق ہوتا ہے؟ 100%۔ اور اس مضمون کا سب سے دلچسپ اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قومی وحدت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی فیکٹری میں تیار ہو جائے یا کسی اسمبلی سے قانون پاس ہونے پر راتوں رات وجود میں آ جائے۔ صحیح۔ یہ دراصل مختلف سماجی، نفسیاتی اور معاشی دھاگوں کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور باہم جڑا ہوا جال ہے۔ آج کے اس مطالعے میں ہم محض ان عوامل کی کوئی روایتی فہرست نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان وجوہات کا گہرا تجزیہ کریں گے جو اس وحدت کو بناتی ہیں یا پھر اسے اندر سے کھوکھلا کر کے دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ یہ غیر مرئی قوت والی بات میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ یعنی یہ کوئی وائی فائی کا سگنل تو نہیں ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہمارے فونز کو کنیکٹ رکھتا ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ بہت زیادہ پیچیدہ۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا ملک جہاں درجنوں مختلف زبانیں بولی جاتی ہوں، الگ الگ ثقافتیں ہوں، مختلف مسالک، عقائد اور نظریات کے لوگ بستے ہوں۔ ان سب کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت ایک لڑی میں پرونے والی چیز کوئی قانون کی موٹی کتاب یا کوئی لوہے کی زنجیر نہیں ہے، بلکہ یہ وحدت کا ایک احساس ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں جیسے کسی بہت بڑی، پرشکوہ اور شاندار عمارت کا سیمنٹ۔ اچھا، یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے نا؟ جب ہم کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں باہر سے اس کی خوبصورتی، اس کی رنگ، اس کی شیشے اور اس کا ڈیزائن نظر آتا ہے، لیکن وہ سیمنٹ جو ان تمام اینٹوں کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آتا۔ بالکل، اور اگر وہ سیمنٹ اندر سے کمزور ہو جائے تو پھر چاہے عمارت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ ایک ہلکے سے جھٹکے سے وہ گر سکتی ہے۔ اور مصنف کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب یہ وحدت کمزور ہوتی ہے تو معاشرے میں پیدا ہونے والا ایک معمولی سا اختلاف بھی ایک بہت بڑے بحران میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ عمارت اور سیمنٹ کی تشبیہ بالکل درست بیٹھتی ہے یہاں۔ اور اگر ہم اس عمارت کی تعمیر کی بات کریں تو مضمون کے مطابق اس کی سب سے پہلی اور بنیادی اینٹ باہمی احترام ہے۔ باہمی احترام؟ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جہاں مختلف ذہنوں کے لوگ رہتے ہوں، وہاں اختلاف رائے کا ہونا کوئی بیماری یا خامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی فطری عمل ہے۔ ایک زندہ اور متحرک معاشرے میں لوگ مختلف زاویوں سے سوچتے ہیں۔ یعنی سب کا ایک جیسا سوچنا ضروری نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ فطری اختلاف کسی ذاتی دشمنی یا نفرت میں بدل جائے، جب لوگ ایک دوسرے کے نظریات، عقائد اور ثقافت کو برداشت کرنے کے بجائے ان پر براہ راست حملے شروع کر دیں۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں مصنف کی اس بات کو زمینی حقائق پر پرکھنا چاہتی ہوں۔ فرض کریں میں کسی شخص کے نظریے یا اس کی سیاسی سوچ کو بالکل ہی غلط اور فرسودہ سمجھتی ہوں، تو میں اس کا احترام کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ یہی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔
ہاں، کیونکہ کیا باہمی احترام کا مطلب یہ ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں اور اپنی سچائی یا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ وحدت نہیں بلکہ ایک قسم کا سمجھوتا یا منافقت بن جائے گی۔ بالکل نہیں۔ مصنف نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ احترام اور اتفاق یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ کسی شخص کے نظریے سے 100% اختلاف کر سکتی ہیں، آپ اس پر تنقید بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود اس شخص کی انسانی تکریم، اس کی عزت اور اس کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھنا ہی دراصل برداشت اور باہمی احترام ہے۔ یعنی نظریے سے اختلاف، انسان سے نہیں؟ بالکل۔ آپ نظریے کو رد کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس انسان کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ یہی وہ پہلی اینٹ ہے جس پر معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسرے کی بات سننے اور اسے کم از کم ایک انسان کے طور پر عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم کسی بھی صورت قومی وحدت کی بنیاد ہی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ مطلب اختلاف رائے بذات خود کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف کو ہینڈل کرنے کا ہمارا رویہ اصل خطرہ بن سکتا ہے۔ ہم دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں یا گالی سے، یہ طے کرتا ہے کہ ہم وحدت کی طرف جا رہے ہیں یا تقسیم کی طرف۔ درست۔ لیکن اگر ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا عملی اور ٹھوس حقائق کی طرف موڑیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ باہمی احترام، برداشت اور تکریم تو نفسیاتی اور سماجی رویے ہو گئے، جی، سماجی پہلو ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی کی زندگی ان سماجی رویوں سے زیادہ مادی حقائق سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر ایک شہری کو روزمرہ زندگی میں انصاف ہی نہیں مل رہا تو وہ اس غیر مرئی قوت کا حصہ کیسے بنے گا؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مضمون اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں تو سماجی رویے براہ راست ریاست کے نظام اور اس کے ڈھانچے سے جڑے ہوتے ہیں۔ باہمی احترام تب تک ایک کھوکھلا نعرہ محسوس ہوتا ہے جب تک معاشرے میں انصاف اور مساوات کا بول بالا نہ ہو۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی، انصاف کے بغیر تو کچھ نہیں۔ جب ایک عام شہری صبح اٹھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، کہ طاقتور اور امیر کے لیے کچھ اور اصول ہیں اور غریب کے لیے کچھ اور، یا کسی خاص طبقے، علاقے یا زبان بولنے والوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، تو اس کے اندر ایک شدید احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ احساس محرومی وہ دیمک ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ بالکل، یہ محرومی اور ناانصافی وہ دیمک ہے جو قومی وحدت کی اس مضبوط عمارت کو اندر سے تیزی سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب قانون میں برابری نہ ہو تو شہری کا ریاست پر سے اور اپنے ساتھی شہریوں پر سے اعتماد مکمل طور پر اٹھ جاتا ہے۔ صحیح، اور مجھے مصنف کے نوٹس کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے جہاں معاشی استحکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اکثر معیشت کو صرف اعداد و شمار، جی ڈی پی اور سٹاک مارکیٹ کے انڈیکس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ خشک معاشی اشاریے۔ بالکل، لیکن اس تفصیلی جائزہ میں معیشت کو براہ راست لوگوں کے جذبات سے جوڑا گیا ہے۔ اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ بے روزگاری، غربت اور معاشی عدم مساوات کس طرح معاشرتی بے چینی کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، یا ایک نوجوان جو ڈگریاں ہاتھ میں لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اسے ترقی کے مساوی مواقع نہیں مل رہے، تو اس سے ہم یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ قومی ہم آہنگی اور حب الوطنی کے ترانے گائے گا؟ اسے اس طرح دیکھیں کہ معاشی استحکام محض کسی ملک کے خزانے کو بھرنے یا اسے امیر بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک خاموش نفسیاتی معاہدے کا نام ہے۔ نفسیاتی معاہدہ، یہ دلچسپ اصطلاح ہے۔ جی، جب شہریوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، تعلیم، صحت، روزگار اور آگے بڑھنے کے برابر اور منصفانہ مواقع میسر آتے ہیں تو وہ خود کو اس پورے نظام کا ایک کارآمد حصہ مانتے ہیں۔ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کی ترقی میں ان کی اپنی ترقی چھپی ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ باغی ہونے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے، اس کے برعکس جب وسائل صرف چند ہاتھوں میں سمٹ جائیں تو معاشرہ ہم اور وہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک مضبوط معیشت شہریوں کے درمیان پائے جانے والے عدم تحفظ اور خوف کو ختم کرتی ہے۔ جب آپ کو اپنے مستقبل کا خوف نہیں ہوتا، تبھی آپ دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ سکتے ہیں۔
یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کس طرح ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ انصاف سے معیشت مضبوط ہوتی ہے اور معیشت سے وہ نفسیاتی تحفظ ملتا ہے جو اس غیر مرئی قوت یعنی قومی وحدت کو جنم دیتا ہے۔ بالکل ایک زنجیر ہے۔ اب فرض کریں کہ معاشرے میں معاشی عدم مساوات کی وجہ سے پہلے ہی لاوا پک رہا ہے اور اسی دوران ہم آج کے جدید دور کے منظرنامے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج کا ڈیجیٹل دور، یہ ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون موجود ہے جو بذات خود ایک پورا براڈ کاسٹ اسٹیشن ہے۔ مصنف نے اس حوالے سے ذہن سازی کے ہتھیاروں یعنی تعلیم اور ابلاغ پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اسکرینوں پر موجود یہ بے پناہ طاقت ہماری وحدت کی اس عمارت کو کیسے متاثر کر رہی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دل فریب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر ٹیکنالوجی کو، خاص طور پر سوشل میڈیا کو، محض اپنے دوستوں سے رابطے کا ذریعہ یا تفریح کا ایک عام سا ٹول سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ آج کے دور میں انسانوں کے دماغوں کو شکل دینے، ان کی سوچ کو کنٹرول کرنے اور بیانیہ بنانے کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جس کا ٹریگر ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جی، آج کے اس ڈیجیٹل دور نے یقیناً ہر فرد کو آزادی اظہار کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی، اور یہ بات غور طلب ہے، اس نے ہم پر ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے۔ مصنف نے جس مثبت ابلاغ اور ذمہ دارانہ اظہار کی بات کی ہے، وہ کوئی اخلاقی بھاشن نہیں ہے، بلکہ آج کی بقا کا مسئلہ ہے۔ بقا کا مسئلہ؟ واقعی حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر لکھی گئی ایک چھوٹی سی بے بنیاد پوسٹ، غصے میں لکھا گیا ایک جملہ یا کوئی نفرت انگیز تبصرہ محض چند سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ معاشرے میں ایک ایسی آگ لگا سکتا ہے جو اس وحدت کے سیمنٹ کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ خوفناک حد تک سچ ہے۔ ہم اکثر سوچے سمجھے بغیر چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ بھی ڈیجیٹل دنیا میں لکھتے یا شیئر کرتے ہیں، اس کا اثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نتائج سوچے بغیر بٹن دبا دیتے ہیں۔ بالکل۔ مضامین میں اس بات کا خاص طور پر ذکر ہے کہ کس طرح جھوٹی خبریں، افواہیں اور دوسروں کی تضحیق کرنے والے رویے معاشرے کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تعمیری تنقید اور حقیقت پر مبنی معلومات لوگوں کو قریب لاتی ہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ کہ لاکھوں کروڑوں عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ شعور کیسے پیدا کیا جائے کہ وہ انجانے میں ان افواہوں اور نفرت کی فیکٹریوں کا حصہ نہ بنے۔ مطلب ہر کوئی تو جا کر تحقیق نہیں کر سکتا نا۔ اور بالکل اسی مقام پر تعلیم کا اصل کردار کھل کر سامنے آتا ہے۔ اگر ہم تعلیم کو اس کے وسیع اور حقیقی تناظر میں دیکھیں تو اس کا مقصد محض کچھ کتابیں رٹوانا، امتحانات پاس کروانا، ڈگریاں بانٹنا یا چند مخصوص معلومات دماغ میں منتقل کر دینا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے اصل مقصد؟ تعلیم دراصل ایک ڈھال ہے، ایک ایسا ذہنی فلٹر ہے جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ، حقیقت اور افواہ اور دلیل اور گالی میں تمیز کر سکے۔ ایک صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ فرد کبھی بھی بآسانی کسی پروپیگنڈے یا کسی بھی نفرت انگیز بیانیے کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ہے، تعلیم سوچنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اور مصنف نے یہاں ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس تجویز بھی دی ہے۔ ان کے مطابق تعلیمی نصاب میں صرف سائنس یا ریاضی پڑھانا کافی نہیں، بلکہ مشترکہ سماجی اقدار، اخلاقی تربیت اور ایک متوازن قومی تاریخ کی شمولیت بے حد ضروری ہے، تاکہ نئی نسل میں روز اول سے ہی یہ شعور بیدار کیا جا سکے کہ وہ سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ تعلیم کو صرف معلومات کے بجائے ایک ذہنی فلٹر قرار دینا بہت زبردست بات ہے، اور جب ہم نصاب اور قومی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو مجھے مضمون کا وہ اگلا حصہ یاد آ جاتا ہے جہاں شناخت، قیادت اور کردار سازی پر بحث کی گئی ہے۔ جی، شناخت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر 14 اگست یا ایسے دیگر قومی دنوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، اسکولوں میں قومی ترانے گائے جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن ہم اپنی معمولی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم انہیں محض چند علامتوں یا سالانہ تقریبات کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن مصنف کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ وہ انہیں محض علامتیں نہیں مانتے۔ جی، انہوں نے ان چیزوں کو محض کپڑے کا ٹکڑا یا گانا نہیں کہا، بلکہ قومی وحدت کے عملی مظاہر قرار دیا ہے۔
اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایک پرچم ہمیں کیسے جوڑتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی نفسیات کو دیکھنا ہوگا۔ انسان فطری طور پر کسی نہ کسی گروہ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ جب انسان خود کو محض ایک چھوٹے سے گروہ، کسی خاص صوبے، اپنے مخصوص قبیلے یا صرف اپنی زبان بولنے والوں تک محدود کر لیتا ہے تو اس کی سوچ کا دائرہ بھی وہیں تک محدود ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ دوسروں کو بیگانہ سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل، وہ اس دائرے سے باہر کے لوگوں کو غیر یا اپنے سے الگ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب یہی شہری خود کو ایک بہت بڑی مشترکہ قومی شناخت کا حصہ مانتے ہیں تو وہ تمام چھوٹے موٹے فاصلے، لسانی تعصبات اور علاقائی تفریق خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ ایک بڑی چھتری کے نیچے۔ جی، قومی پرچم یا ترانہ اس وقت صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا یا چند الفاظ نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک جذباتی لنگر انداز بن جاتے ہیں۔ وہ اس احساس کی یاد دہانی بن جاتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم سب اس وسیع تر شناخت کے سائے تلے ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت تصور ہے کہ ایک وسیع تر شناخت ہمارے چھوٹے اختلافات پر غالب آ جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس مشترکہ شناخت کو زندہ اور برقرار رکھنے میں کسی بھی ملک کی قیادت کا کردار انتہائی کلیدی ہوتا ہے۔ قیادت کے بغیر تو کوئی بھی قوم ریوڑ بن کر رہ جاتی ہے۔ بالکل، اور مضمون میں اس بات پر بہت تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے کہ لیڈرشپ کس طرح پوری قوم کو جوڑ بھی سکتی ہے اور اسے ٹکڑوں میں بانٹ بھی سکتی ہے۔ قیادت سے مراد صرف سیاسی حکمران نہیں بلکہ معاشرے کے تمام شعبوں کے رہنما ہے۔ سب کا اپنا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اگر قیادت خود غیر ذمہ دارانہ بیانات دے گی، لوگوں کے جذبات سے کھیلے گی اور اپنی سیاست یا طاقت کو محض تقسیم اور نفرت کی بنیاد پر چلائے گی تو اس کا سیدھا اثر عام آدمی کے رویے پر پڑے گا۔ بالکل درست۔ قیادت کا کام صرف کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرنا یا انتظامی احکامات جاری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل کام معاشرے کو ایک واضح اور مثبت سمت دکھانا ہوتا ہے۔ ایک بصیرت افروز اور دور اندیش قیادت اپنے عمل سے اتحاد، برداشت اور عوام کی خدمت کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ یعنی وہ رول ماڈل بنتے ہیں۔ جی، جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے رہنما، ان کے لیڈرز اپنے چھوٹے ذاتی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر مشترکہ مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو عوام کا رویہ بھی بدل جاتا ہے اور وہ بھی انہی مثبت اقدار کو اپناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس مضمون کی گہرائی میں جائیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت روحانی اور اخلاقی پہلو کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، جو کہ براہ راست ہماری انفرادی کردار سازی سے جڑا ہے۔ جی بالکل۔ اخلاقی پہلو والی بات مجھے اس لیے بھی بہت دلچسپ لگی کیونکہ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ قومی وحدت لانے کے لیے یا ملک کو بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑے، عظیم اور تاریخی کارنامے سر انجام دینا ضروری ہیں، جیسے کوئی جنگ جیتنا یا بہت بڑا پروجیکٹ بنانا۔ ہم اکثر چیزوں کو بہت بڑے اسکیل پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن مصنف نے دیانتداری، ایثار اور خدمت کے جذبے کی بات کرتے ہوئے ہماری توجہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی طرف دلائی ہے، جیسے سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا احترام کرنا، قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنا اور کسی کا حق نہ مارنا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، اپنے دفتر کے کام میں سچائی اور دیانتداری دکھانا یا صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مسکرا کر پیش آنا۔ اور یہی وہ اعمال ہیں جو اصل تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ بظاہر بہت معمولی باتیں لگتی ہیں، لیکن مصنف کے نزدیک یہی وہ مائکرو ایکشنز ہیں جو وحدت بناتے ہیں۔ یقیناً، اور یہی اس پورے تجزیے کی خوبصورتی ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے اعمال ہیں جو مل کر معاشرے میں ایک بہت بڑا اور طاقتور اثر پیدا کرتے ہیں۔ جب ایک معاشرے کے افراد ہر وقت ذاتی مفاد یعنی صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچنے کے بجائے اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے لگتے ہیں تو دراصل وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت اور سب سے بڑھ کر اعتماد کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعتماد جو کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے۔ اور یہی وہ باہمی اعتماد ہے جو اس غیر مرئی قوت کو، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک ایسی ناقابل تسخیر طاقت میں بدل دیتا ہے جسے کوئی بیرونی خطرہ نہیں توڑ سکتا۔ تو اگر ہم اس ساری تفصیلی اور دلچسپ گفتگو کو سمیٹیں، ان تمام مضامین اور حوالوں کا ایک جامع خلاصہ نکالیں، تو سب سے اہم بات جو ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قومی وحدت یا ایک قوم بننے کا عمل کوئی خودکار عمل نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں ہو جاتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے بس ایک بار ایک ملک کی بنیاد رکھ دی اور اب وہ وحدت خود ہی ہمیشہ قائم رہے گی۔
یہ ایک مسلسل انتھک اور روزمرہ کی کوشش کا نام ہے، جس میں صرف حکومت یا ادارے ہی نہیں بلکہ ہر ایک فرد، ہر ایک شہری بالکل برابر کا شریک ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اس پورے مضمون کا اصل نچوڑ اور اس تفصیلی مطالعے کا کلیدی پیغام یہی ہے کہ اختلاف ہماری حقیقت ہو سکتا ہے، ہمارے مختلف رنگ، مختلف زبانیں اور مختلف نظریات ہماری سچائیاں ہیں، اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تنوع تو قدرت کا حسن ہے۔ جی، مگر اس سب کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور اتحاد قائم رکھنا ہی ہماری اصل اور حتمی طاقت ہے۔ اور یہ کامیابی، یہ حقیقی اتحاد ہمیں صرف اور صرف تبھی ملتا ہے جب ہماری سوچ کا زاویہ میں، یعنی صرف اور صرف اپنی ذات، اپنے فائدے سے نکل کر ہم کے وسیع تر شعور تک پہنچتا ہے۔ یہ سفر میں سے ہم تک کا ہے، اور یہ سفر کوئی ایک بار طے کرنے والی منزل نہیں ہے، بلکہ اسے ہر روز، ہر لمحے اور ہر عمل میں طے کرنا ہوتا ہے۔ آج کے اس مطالعے نے واقعی یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ غیر مرئی قوت کوئی جادو نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ہی رویوں کا عکس ہے۔ ہمارا اپنا ہی عکس ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کرنا بنتا ہے۔ آج ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ انسانوں کے باہمی رویے، ان کی ہمدردی اور جذبات اس وحدت کو بناتے ہیں، لیکن ہم جس تیزی سے ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے دور میں آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں اب مشینیں اور الگوریدمز یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم اسکرین پر کیا دیکھیں گے، کن لوگوں سے بات کریں گے، کون سی خبر پڑھیں گے اور کیسا محسوس کریں گے، یہ ایک نیا محاذ ہے۔ تو کیا مستقبل قریب میں یہ غیر مرئی قوت جو قوموں کو جوڑتی ہے، انسانی ہمدردی اور باہمی احترام کے دائرے سے نکل کر کسی سرور میں بیٹھے ہوئے ٹھنڈے اور بے حس الگوریدم کے مکمل کنٹرول میں چلی جائے گی؟ کیا آنے والے وقتوں میں یہ مشینیں فیصلہ کریں گی کہ ہم بحیثیت انسان آپس میں جڑے رہیں گے یا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے کٹ کر بکھر جائیں گے؟ آج کے مضمون سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا بولا گیا ایک جملہ بھی قومی وحدت کی عمارت کی ایک اینٹ رکھ سکتا ہے یا اسے گرا سکتا ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، روزمرہ کی زندگی میں، نجی محفلوں میں یا سوشل میڈیا پر کی جانے والی ہماری آج کی گفتگو اس غیر مرئی قوت کو مضبوط کر رہی ہے یا اسے خاموشی سے کمزور کر رہی ہے؟